ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین الی غیر النہایہ۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے محبت کے ساتھ بلا کسی تاخیر کے آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ محبت میں درود پاک پیش کرنے پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرف اول ہے، حق ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جی بے شک بے شک۔ حضرات محترم، مجھے بولنا نہیں تھا لیکن 10 منٹ کے لیے مجھے بٹھا دیا گیا حالات کے پیش نظر اور محبت کے زیر سایہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ خورشید صاحب کی محبت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر آیا تاکہ کچھ پبلک، کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور باضابطہ طور سے، بہترین طور سے جس چیز کی آپ منتظر ہیں وہ ماحول، وہ سما قائم ہو سکے۔ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے، جن کی سماعتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں خاص طور سے ان سے توجہ چاہوں گا جو یہاں پر بیٹھے ہو تو سن ہی رہے ہیں۔ آج کی اس پرفتن دور میں جب تباہی ہر مسلمان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، لوگ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے تباہی ہمارے گھروں سے دور ہو جائے، ہماری زندگی کی تنگی دور ہو جائے، ہمیں کشادگی حاصل ہو جائے، اس آپ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہر آدمی کو یہ فکر ہے، لیکن جب طریقہ بتایا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ ہماری تنگی، ہماری بربادی کی وجہ یہی ہے، تو اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں، اس کو سدھاریں گے نہیں، تب تک یہ سوچیں کہ ہماری بربادی ہمارا دامن چھوڑ دے تو یہ ناممکن ہے۔ بربادی سے چھٹکارا چاہیے تو اپنی کمیوں کو پہچانو، اس کو دور کرو۔ اگر کامیابی، کامرانی، وسعت، عزت، کشادگی چاہیے تو وہ کام کرو جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے دور بھاگے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، جو میرے ذکر سے دور رہے، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ صاحب فرما رہا ہے، جو میرے ذکر سے بھاگے اس کے لیے تنگ زندگی ہے، بربادی کی زندگی ہے، اس کی زندگی میں وسعت نہیں ہوگی، کشادگی نہیں ہوگی، خوشحالی نہیں ہوگی، اس کی زندگی برباد رہے گی۔ یہ ذکر ہے کیا؟ دوستان محترم، ذکر اپنے اندر بہت ہی لمبا چوڑا مفہوم رکھتا ہے، لیکن مختصر طور پر آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے لیے 2 چیزیں خاص کر بیان فرمائی، وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے قرآن کو اپنا ذکر کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو دوستان محترم، خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک میں ہی ہمیں مل جاتا ہے کہ قرآن بھی رب کا ذکر ہے، نماز بھی
रब का जिक्र है और कुरान पढ़ते रहो तो ये भी पता चल जाता है कि तस्बीह और तहलील करना भी रब का जिक्र है। और हदीसें पढ़ो तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहां पर भी कुरान और हदीस की या हलाल और हराम की बातें हो रही हो वो जिक्र की महफिल है। तो पता क्या चला, इन महफिलों से भागना भी हमारे लिए तंगी का बाइस है, कुरान से दूर होना भी हमारे लिए तंगी का बाइस है, नमाजें न पढ़ना भी हमारे बर्बादी की दलील है। दोस्तों मोहतरम, अगर अपनी जिंदगी में वुसाअत चाहते हो तो मजलिसों में भी आना पड़ेगा जहां पर अल्लाह और रसूल की बातें की जाती है, जहां पर हलाल और हराम की बातें की जाती है, जहां पर जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखाया जाता है। ये महफिल किसी सियासतदान के लिए नहीं रखी गई है या सियासत की बातें करने के लिए नहीं रखी गई है। ये महफिल कौम को समझाने के लिए रखी गई है कि ये कौम तुम्हारा शिराजा जो बिखर रहा है इसकी असल वजह ये है कि तुम शरीयत से दूर भाग रहे हो, कुरान से दूर भाग रहे हो, नमाज से दूर भाग रहे हो, अल्लाह के दिए हुए कानून से दूर भाग रहे हो। और जब तक दूर भागते रहोगे तुम्हें समेटने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो स्टेज पर चढ़कर जो ये नेता लोग कहते हैं ए लोगों मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाऊंगा, कसम खुदा की कोई भी हमें खुशहाली नहीं दे सकता। हमारी जिंदगी को अगर खुशहाल कोई बना सकता है तो हमारा पैदा करने वाला माबूद ही हमारी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। और अल्लाह की अता से मुस्तफा जाने रहमती हमें खुशहाली दे सकते हैं और उनकी अता से उनके जो साथी उनके मुहिब्बीन औलियाए कामिलीन हमारे दरमियान और उलमाए दीन मौजूद है, इनकी दुआओं से हमें खुशहाली मिल सकती है। लेकिन आज हालात इतने खराब हो चुके हैं, इन महफिलों में बुलाया जा रहा है, आओ तुम्हारी मुलाकात उलमाए किराम से होगी, आओ यहाँ पर औलिया से नजदीक होने का तरीका तुम्हें सिखाया जाएगा, आओ तुम्हें सजदा करने का ढंग बताया जाएगा, आओ तुम्हें कुरान पढ़ने का सलीका सिखाया जाएगा, आओ महफिलों में बैठो, कुरान में रब ने हमसे क्या कहा है तुम्हें वो बताया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी हदीसों में हमसे क्या